حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے، وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی، تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمرو بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، تو حضرت عمر نے کہا خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا کسے؟ دریائے نیل، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتی، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام۔ ان كنت تجری من قبلک فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا، وإن كان اللہ الواحد القہار یجری، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے۔ اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا تھا۔ دوستی تھی، دوستی تھی، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہی سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حرکت، آپ کا سکون، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے۔